یا اللہ زوال نعمت سے بچانا، جو تو نے مجھے انعامات دے رکھے، آنکھ ہے بینائی ختم ہو جائے، نعمت تھی زوال آ گیا، بول سکتے ہیں زبان ہے زبان گنگ ہو گئی، نعمت تھی زوال آ گیا، ہاتھ پاؤں ہیں چل سکتے ہیں اور آج چلا نہیں جا رہا، ٹانگوں سے محروم ہو گئے، زوال آ گیا، ہاتھ دونوں کام کرتے ہیں، فالج کا اٹیک ہوا، ہاتھوں نے کام چھوڑ دیا، زوال آ گیا، اولاد تھی رخصت ہو گئی، اللہ کی عطا تھی زوال آ گیا، اللہ کا انعام تھا زوال آ گیا، گھر تھا سیلاب اور زلزلوں کی نظر ہو گیا، اللہ کی عطا اللہ کا انعام تھا زوال آ گیا، جوانی تھی بیماریوں کی دیمک چاٹ گئی، اللہ کا انعام تھا اب نہیں رہا، زوال آ گیا۔ اس لیے اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ جو تو نے مجھے انعامات دے رکھے ہیں یہ انعامات مجھ سے چھن نہ جائے۔ اللہ اکبر۔ کبھی ایسے نہیں ہوا کہ بندہ مومن پر کوئی تکلیف آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے اور وہ اجر سے خالی ہو، وہ ثواب سے خالی ہو، وہ اللہ کی عطا سے خالی ہو، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ ہمیشہ عطا فرماتا ہے۔ خدا کی قسم، اعمالکم عمالکم، اعمال اچھے ہوں گے تو اللہ عمر بن عبدالعزیز عطا فرمائے گا انشاءاللہ، اور اعمال برے ہوں گے، راتوں کے مجرے ہوں گے، گھروں میں گانے چلیں گے، یہ ناشکری ہے اللہ کی نہیں ہے، اذان پہ لبیک کا جواب نہیں آئے گا اور عمر بن عبدالعزیز آئے گا، جیسی روح ویسے فرشتے۔ اس بات کو بخوبی جان لو، دل دماغ میں راسخ کر لو کہ اللہ رب العالمین نے پوری کائنات ایک انسان کی خدمت کے لیے بنائی ہے۔ سورج میرے لیے نکلتا ہے، آپ کے لیے نکلتا ہے، زمین میرے لیے بچھی ہے، آپ کے لیے بچھی ہے، رات کے اندھیروں میں چاند کا جو نور چمکتا ہے اور دل میں سرور پیدا ہوتا ہے تو میرے لیے آپ کے لیے سب گنوایا اللہ نے۔ اتنی ساری نعمتیں لے کر پھر بھی سوال کرتا ہے تو جواب ملتا ہے، جی میرے بندے تیرے لیے میری عطاؤں کا دروازہ بند نہیں ہوا، اولاد کی لاکھوں فیس ادا ہو رہی ہے، دین پہ خرچ کرنے کا موقع آیا، یتیم پہ خرچ کرنے کا موقع آیا، مسکین پہ خرچ کرنے کا موقع آیا، کہتا کہ بڑے ہی تنگ حالات ہیں، پھر اللہ کہتا ہے کہ اب تو یاد رکھنا اب تنگی آئے گی۔ اب کسے کہو نا کہ یار اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، آپ کے گھر کے قریب ایک یتیم رہتا ہے، آپ یقین مانے یہ ایسی پریشانیاں بتاتا ہے، وہ یتیم بھول جاتا ہے، یہ یتیم سامنے آ جاتا ہے، گھر میں تو کھانا نہیں ہے، گھر میں تو پینا نہیں ہے، اتنے دن ہو گئے، ایسے لگتا ہے ابھی پڑوسیوں سے آٹا مانگ کے اس نے روٹی پکائی ہوگی، بالکل کسی سے کہہ دو۔ اچھا گھر میں پیسے پڑے بھی ہوتے ہیں، لاکھوں ہوں گے، کہو یار مسجد پہ خرچ کر دو، آج کل تو بری حالت ہے، آج کل بڑی بری حالت ہے، کچھ نہیں ہے ہاتھ میں، یار اس غریب مسکین کا خیال رکھ لو، گھر میں ہے ہی کچھ نہیں، بڑے تنگی کا حالت ہے، اللہ پھر اسے پسند کرتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں وہ ظالمان جو میں نے تجھے دے رکھا ہے تو منہ سے کہہ دینا کہ الحمدللہ اچھا ہے، اللہ نے دیا ہے، دیے میں سے دوں گا، اللہ نے دیا ہے، بولو نا ذرا، دیے میں سے دوں گا۔ اور یہ جو میں بات عرض کر رہا ہوں یہ ہم میں سے سب کی حالت ہے، سب کی حالت ہے، فقیر مانگنے آ جائے نا تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو جناب آج کل بڑی بری حالت، بڑے مشکل حالات گزر رہے ہیں۔ ارے میاں نادانی میں نہ پڑھو، جب آپ یہ کہتے ہو نا کہ مشکل حالات ہیں، مشکل، اللہ کو بہت برا لگتا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ فرمانے لگے ہاں میں نے اللہ کو پیغام پہنچایا ہے، اللہ ارشاد فرماتے ہیں تو ناشکری کر میں نعمتیں روک دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جملہ کہا، وہ شخص کہنے لگا اے موسیٰ علیہ السلام، اے اللہ کے کلیم مجھے تو شرم آتی ہے دینے والے کی ناشکری کروں۔ حضرت موسیٰ فرمانے لگے جب تک تو شکر ادا کرتا رہے
گا, آسمانوں سے رب کی عطا کی بارش برستی رہے گی. اللہ تعالیٰ کی غیرت عزت و جلال کے خلاف ہے کہ جو بندہ شکر ادا کرے اللہ اسے عطا نہ فرمائے. اللہ ارشاد فرما رہے ہیں, صاف صاف بتا دینا میرے محبوب پیغمبر کے امتیوں کو بتا دینا, ہر کلمہ پڑھنے والے کو بتا دینا, اگر تمہیں کوئی فکر ہے, کوئی پریشانی ہے, جوانی تو دی ہے نا, گھر تو دیا ہے, اولاد تو دی ہے, معذوری سے تو بچایا ہے, اپنے ہاتھوں سے کما بھی سکتے ہو, کچھ نہیں ہو تو ہاتھوں کا شکر ادا کرو, اگر گھر میں کچھ نہیں ہے تو آنکھوں کا شکر ادا کرو, اگر گھر میں کچھ نہیں ہے تو بولنے کا شکر ادا کرو. جو تمہارا دل بغیر کسی وجہ کے, بغیر کسی بل کے دھڑکتا ہے, اس دل کے دھڑکنے کا شکر ادا کرو. جو سانس جسم میں آ بھی رہی ہے, جا بھی رہی ہے, اس کا شکر ادا کرو. کھاتے ہو ہضم ہو جاتا ہے, اس کا شکر ادا کرو. رات کو اپنے چہرے کے نیچے, اپنے چہرے کے نیچے ہاتھ رکھ کے سو جاتے ہو, میں نیند دے دیتا ہوں, اس کا شکر ادا کرو. نہایت ہی واجب التکریم, قابل صد احترام, بیدار مغز غیور مسلمان دوستوں, بزرگوں اور بھائیوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکر نعمت ہے اور ناشکری مصیبت ہے. اللہ تعالی ہمیں نعمت عطا فرمائے اور مصیبت سے بچائے. جس شخص کو شکر کرنے کا جذبہ, شکر کرنے کا شوق نصیب ہو گیا, وہ ہر حال میں اس کی زبان پر الحمدللہ جاری رہتا ہے. اور اہل ایمان کے لیے تو بڑا ہی سبق ہے کہ ان کی نماز جب شروع ہوتی ہے تو شکر کے کلمات سے شروع ہوتی ہے. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک, یہ سب شکر کے کلمات ہیں. اور قرآن مجید فرقان حمید کا آغاز بھی اللہ نے شکر سے فرمایا ہے, الحمدللہ رب العالمین. مومن کے لیے کسی طرز کی مشکل, کوئی مصیبت, کوئی پریشانی ہے, اللہ اپنے بندے کو کہیں تنہا نہیں چھوڑتا. مشکل اس کے لیے انعامات کا دروازہ کھولتی ہے. کبھی ایسے نہیں ہوا کہ بندہ مومن پر کوئی تکلیف آئے, کوئی پریشانی آئے, کوئی مصیبت آئے اور وہ اجر سے خالی ہو, وہ ثواب سے خالی ہو, وہ اللہ کی عطا سے خالی ہو. ایسا نہیں ہوتا, بلکہ اللہ ہمیشہ عطا فرماتا ہے. اللہ تعالی ہم پر اپنی عطاؤں کو, اپنے انعامات کے دروازے کو بند نہ فرمائے. اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی, نماز کے بعد ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک, یا اللہ زوال نعمت سے بچانا, جو تو نے مجھے انعامات دے رکھے. آنکھ ہے, بینائی ختم ہو جائے, نعمت تھی زوال آ گیا. بول سکتے ہیں, زبان ہے, زبان گنگ ہو گئی, نعمت تھی زوال آ گیا. ہاتھ پاؤں ہیں, چل سکتے ہیں, اور آج چلا نہیں جا رہا, ٹانگوں سے محروم ہو گئے, زوال آ گیا. ہاتھ دونوں کام کرتے ہیں, فالج کا اٹیک ہوا, ہاتھوں نے کام چھوڑ دیا, زوال آ گیا. اولاد تھی, رخصت ہو گئی, اللہ کی عطا تھی, زوال آ گیا. اللہ کا انعام تھا, زوال آ گیا. گھر تھا, سیلاب اور زلزلوں کی نظر ہو گیا, اللہ کی عطا, اللہ کا انعام تھا, زوال آ گیا. جوانی تھی, بیماریوں کی دیمک چاٹ گئی, اللہ کا انعام تھا, اب نہیں رہا, زوال آ گیا.
اس لیے اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ جو تو نے مجھے انعامات دے رکھے ہیں یہ انعامات مجھ سے چھن نہ جائیں۔ اللہ اکبر۔ گزشتہ جمعے میں نے عرض کیا تھا اللہ کے انعامات آپ کے سامنے، جو اللہ نے آسمان بنایا تو کہا نعمت، تمہارے لیے بنایا، زمین بنائی انعام تمہارے لیے بنائی۔ اس بات کو بخوبی جان لو، دل دماغ میں راسخ کر لو کہ اللہ رب العالمین نے پوری کائنات ایک انسان کی خدمت کے لیے بنائی ہے، پوری کائنات۔ تو کہہ دیجیے الحمدللہ، اللہ نے پوری کائنات کو، سورج میرے لیے نکلتا ہے، آپ کے لیے نکلتا ہے، زمین میرے لیے بچھی ہے، آپ کے لیے بچھی ہے، رات کے اندھیروں میں چاند کا جو نور چمکتا ہے اور دل میں سرور پیدا ہوتا ہے تو میرے لیے، آپ کے لیے، سب گنوایا اللہ نے۔ گنوانے والا کون ہے؟ جس کے سچ کو کائنات کا کوئی فرد جھٹلا نہیں سکتا۔ سارے انعامات اللہ نے گنوائے، زمین، آسمان، چاند، تارے، پانی، بادل، بادل کا برسنا، برسنے کے بعد زمین سے فصلوں کا نکلنا، پھلوں کا اترنا، پھلوں کا اٹھانا، آپ کے نصیب میں آنا، آپ کے جانوروں کا گھاس چراگاہوں میں جا کے چرنا، گھاس کھانا، جانوروں سے دودھ کا نصیب ہونا، پوری کائنات کا جو سسٹم چل رہا ہے ایک بندے تیرے لیے۔ کہہ دیجیے الحمدللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنی ساری نعمتیں لے کر پھر بھی سوال کرتا ہے تو جواب ملتا ہے، جی میرے بندے تیرے لیے میری عطاؤں کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو میں نے ساری نعمتیں گنوا دیں، ان نعمتوں میں بھی شعور پیدا نہیں ہوتا۔ بھلا کدھر آئے شعور؟ شکر گزار بندہ تو دیکھیں ہر قدم پہ شاکر ہے۔ صحت کیسی ہے تو زبان سے نکلا الحمدللہ۔ اچھا کسی کے پاس چلے جاؤ نا، اب کسی کہو نا کہ یار اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، آپ کے گھر کے قریب ایک یتیم رہتا ہے، آپ یقین مانے یہ ایسی پریشانیاں بتاتا ہے، وہ یتیم بھول جاتا ہے، یہ یتیم سامنے آ جاتا ہے، گھر میں تو کھانا نہیں ہے، گھر میں تو پینا نہیں ہے، اتنے دن ہو گئے، ایسے لگتا ہے ابھی پڑوسیوں سے آٹا مانگ کے اس نے روٹی پکائی ہوگی۔ بالکل کسی سے کہہ دو۔ اچھا گھر میں پیسے پڑے بھی ہوتے ہیں، لاکھوں ہوں گے، کہو یار مسجد پہ خرچ کر دو، آج کل تو بری حالت ہے، آج کل بڑی بری حالت ہے، کچھ نہیں ہے ہاتھ میں، یار اس غریب مسکین کا خیال رکھ لو، گھر میں ہے ہی کچھ نہیں، بڑے تنگی کا حالت ہے۔ اللہ پھر اسے پسند کرتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں وہ ظالمہ جو میں نے تجھے دے رکھا ہے، تو منہ سے کہہ دینا کہ الحمدللہ اچھا ہے، اللہ نے دیا ہے، دیے میں سے دوں گا، اللہ نے دیا ہے، بولو نا ذرا، دیے میں سے دوں گا۔ اور یہ جو میں بات عرض کر رہا ہوں یہ ہم میں سے سب کی حالت ہے، سب کی حالت ہے۔ فقیر مانگنے آ جائے نا تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو جناب آج کل بڑی بری حالت، بڑے مشکل حالات گزر رہے ہیں۔ ارے میاں نادانی میں نہ پڑھو، جب آپ یہ کہتے ہو نا کہ مشکل حالات ہیں، مشکل، اللہ کو بہت برا لگتا ہے کہ دیا میں نے ہے، بینک میں پیسے پڑے ہیں، کاروبار چل رہا ہے، اولاد کی لاکھوں فیس ادا ہو رہی ہے، دین پہ خرچ کرنے کا موقع آیا، یتیم پہ خرچ کرنے کا موقع آیا، مسکین پہ خرچ کرنے کا موقع آیا، کہتا کہ بڑے ہی تنگ حالات ہیں۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ اب تو یاد رکھنا، اب تنگی آئے گی، اب تنگی آئے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جایا کرتے تھے رب العالمین سے گفتگو کرنے، ایک شخص آیا کہنے لگا اے موسیٰ کلیم اللہ، آپ کی تو بڑی یاری دوستی ہے نا اللہ سے، آپ تو اللہ کے کلیم ہیں، جا کے میرا بتائیے گا اللہ میرے پاس
कुछ नहीं है, मुझे कुछ खाने पीने को दे दे, मालो मता दे दे, मेरे घर में फाके गुजरते हैं, मुझे कुछ अता फरमा दे। हजरत मूसा ने बात सुन ली, कहा तेरा पैगाम तेरे रब को जरूर पहुंचाऊंगा। एक शख्स और आया, वक्त गुजर गया, कहने लगा है मूसा जब अल्लाह के दरबार में जाना तो मेरा पैगाम भी पहुंचा देना, मेरा सलाम अर्ज करना और कहना मेरे अल्लाह तूने मुझे बहुत अता कर दिया है, अब संभाला नहीं जाता, अब तू अपने इनामात को रोक ले, अब तो संभालना मुश्किल हो रहा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से कलाम किया, कहा या अल्लाह तेरे दो बंदों का पैगाम लेकर आया हूं। एक बंदा फाकों में एड़ियां रगड़ रहा है, कह रहा है मेरे अल्लाह मुझे कुछ अता कर दे। अल्लाह ने कहा उस बंदे से जाके कहना तू बंदा मेरा है, तू शुक्र अदा करना शुरू कर दे, तेरे घर में फाके खत्म हो जाएंगे, तेरा दस्तरखान रंगीन हो जाएगा, नेमतों का दरवाजा खुल जाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दूसरे आदमी का पैगाम पहुंचाया। अल्लाह ताला ने फरमाया ए मूसा जिस बंदे ने कहा है कि मेरी नेमतें बड़ी हैं, अब बस कर दे मेरे मौला, उसे जाके कह दे तू शुक्र छोड़ दे, मैं नेमतें छोड़ दूंगा। हजरत मूसा वापस आए, गरीब से फाका कश से कहा ओ फाका कश अल्लाह तुझसे कह रहा है तू शुक्र अदा करना शुरू कर, मैं अता करना शुरू करूंगा। कहने लगा ऐ मूसा पल्ले कख नहीं है, मैं शुक्र कैसे अदा करूं, मुझसे तो शुक्र अदा नहीं होता। हजरत मूसा ने फरमाया शुक्र अदा नहीं करेगा अल्लाह भी अता नहीं करेगा, अताओं का दरवाजा खुलेगा तो शुक्र से खुलेगा। दूसरे शख्स आया, कहने लगा मेरा अल्लाह को पैगाम पहुंचा दिया है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह फरमाने लगे हाँ मैंने अल्लाह को पैगाम पहुंचाया है। अल्लाह इरशाद फरमाते हैं तू ना शुक्री कर, मैं नेमतें रोक दूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जुमला कहा, वो शख्स कहने लगा ऐ मूसा अलैहिस्सलाम आए अल्लाह के कलीम मुझे तो शर्म आती है देने वाले की नाशुक्री करूं। हजरत मूसा फरमाने लगे जब तक तू शुक्र अदा करता रहेगा आसमानों से रब की अता की बारिश बरसती रहेगी। अल्लाह ताला की गैरत इज्जत और जलाल के खिलाफ है कि जो बंदा शुक्र अदा करे अल्लाह उसे अता ना फरमाए। शुक्र गुजार बंदे बनो, शुक्र गुजार। व इज़्तअज़्ज़न रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। अल्लाह इरशाद फरमा रहे हैं साफ साफ बता देना मेरे महबूब पैगंबर के उम्मतियों को बता देना, हर कलमा पढ़ने वाले को बता देना, अगर तुम्हें कोई फिक्र है कोई परेशानी है, जवानी तो दी है ना, घर तो दिया है, औलाद तो दी है, माजूरी से तो बचाया है, अपने हाथों से कमा भी सकते हो, कुछ नहीं है तो हाथों का शुक्र अदा करो, अगर घर में कुछ नहीं है तो आंखों का शुक्र अदा करो, अगर घर में कुछ नहीं है तो बोलने का शुक्र अदा करो। जो तुम्हारा दिल बगैर किसी वजह के बगैर किसी बिल के धड़कता है, इस दिल के धड़कने का शुक्र अदा करो। जो सांस जिस्म में आ भी रही है जा भी रही है इसका शुक्र अदा करो। खाते हो हजम हो जाता है इसका शुक्र अदा करो। रात को अपने चेहरे के नीचे हाथ रख के सो जाते हो, मैं नींद दे देता हूं, इसका शुक्र अदा करो। तुम इसका शुक्र अदा करो, मैं आगे भी अपनी नेमतों का दरवाजा खोल दूंगा। और अगर तुम मेरी नेमतों का शुक्र अदा नहीं करोगे वला इन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद। अल्लाह फरमाते हो सुन लो, कान खोल के सुन लो, फिर मैं अल्लाह हूं जो मेरी नाशुक्री करेगा वो मेरे सख्त तरीन अजाब का शिकार हो जाएगा। आज सारे पाकिस्तानी कहते हैं कि यार गवर्नमेंट ऐसी आ गई है, पहले तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, नून की थी, पेट्रोल इतने था, फिर तहरीक इंसाफ की थी, इतना हो गया, अमन चला गया, सुकून चला गया, बेबरकती चली गई। बलूचिस्तान में यालाबारी हुई, सख्त तरीन यालाबारी, बहुत सारे अजला में बागात तबाह बर्बाद हो गए, गाड़ियां तबाह हुई यालाबारी से। क्या ये अल्लाह के अजाब की अलामतें नहीं हैं? अल्लाह के अजाब की अलामतें हैं।
اور یہ جو حکومتیں ہیں یہ بھی اللہ کے عذاب کی علامتیں ہیں، جس کے آپ زندہ باد کے نعرے لگاتے ہو نا، زندہ باد، کوئی بھی، وہ ریمنڈ ہو، وہ بنی گالا ہو، کوئی بھی، خدا کی قسم، اعمالکم عمالکم، اعمال اچھے ہوں گے تو اللہ عمر بن عبدالعزیز عطا فرمائے گا انشاءاللہ، اور اعمال برے ہوں گے، راتوں کے مجرے ہوں گے، گھروں میں گانے چلیں گے، یہ ناشکری ہے، اللہ کی نہیں ہے، اذان پہ لبیک کا جواب نہیں آئے گا اور عمر بن عبدالعزیز آئے گا، جیسی روح ویسے فرشتے۔ ہمارے اعمال کا درست ہونا لازم، اعمال درست ہوں گے اللہ اچھے حکمران نصیب فرمائے گا، جو آپ کی فکر کریں گے، جو آپ کا خیال رکھیں گے۔ ناشکری کریں گے تو کوئی ایسا حاکم نہیں آئے گا، بے شک لگاتے رہو زندہ باد مرد آباد کے نعرے، آپ کا خون چوسیں گے، ماچس اور پیمپر پر بھی ٹیکس لگائیں گے، اور تمہارے کھانے پینے پر بھی ٹیکس لگائیں گے، تمہارے گھر کے بلب پر بھی ٹیکس لگائیں گے، اور یہ سارا پیسہ جمع کر کے سرے محل بنائیں گے، یہ سارا پیسہ جمع کریں گے، بیرونی دنیا میں منتقل کریں گے۔ یہ اللہ کے عذابوں میں سے عذاب ہیں، اللہ ہمیں رحمت نصیب فرمائے، اپنے عذاب سے بچائے۔ یہ ویسے میں بات نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میں تمہیں مثال دیتا ہوں ایک قریے کی، ایک بستی کی مثال دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں تھے، مکہ سے مدینہ چلے گئے، یہ آیت مدینے میں اتری ہے، میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ، ان کی بستی ایسی تھی، میں اس بستی میں انہیں رزق دیتا تھا، میں نے انہیں امن دے رکھا تھا، میں نے انہیں سکون دے رکھا تھا، میں نے انہیں اطمینان دے رکھا تھا، لیکن میں نے اپنا پیغمبر بھیج دیا تو ناشکرے ہو گئے، میرے پیغمبر کا انکار کرنے لگے، میری توحید کا انکار کرنے لگے۔ اس آیت کی تفسیر میں علماء نے، مفسرین نے اسے مکہ کی بستی قرار دیا ہے، میرے محبوب پیغمبر کی نہیں سن رہے تھے، میرے رب کی نہیں سن رہے تھے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا، میں رزق بھی دے رہا تھا، اطمینان بھی دے رہا تھا، وہ قوم ناشکری ہو گئی، فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میرے انعام کا، جو میں نے انہیں اطمینان دیا تھا، جو میں نے رزق دیا تھا، جو میں نے نبی دیے تھے، جو میں نے توحید کا پیغام دیا تھا، جب ان ظالموں نے میرے انعامات کا انکار کیا، اللہ فرماتے اللہ لباس الجوع، میں نے ان پہ بھوک مسلط کر دی، والخوف، میں نے ان پہ خوف مسلط کر دیا، جن کے ہاں رزق وسیع تھا آج بھوکے بیٹھے ہوئے تھے، جو مطمئن گھروں میں رہتے تھے آج حملوں کے خوف سے تھر تھر کانپ رہے تھے۔ اللہ فرماتے لوگوں اگر تم میری ناشکری کرو گے میں تم سے برکتیں چھین لوں گا، میں تم سے رحمتیں چھین لوں گا، میں تم سے رزق چھین لوں گا، میں تم پہ خوف مسلط کر دوں گا، تمہارے رزق کو کمزور کر دوں گا، کم کر دوں گا۔ اگر تم نے میری ناشکری کی میں دنیا بھی تم پہ تنگ کر دوں گا، آخرت بھی تم پہ تنگ کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ ادھر ادھر تھریشر لگی ہوئی ہے ابھی تو بھاگ بھاگ کے جا رہے ہیں کہ جی بادل چڑھ رہے ہیں، بارش ہو رہی ہے، ایسا ہے؟ کوئی کاف کی کہانی تو نہیں ہے نا، تیرے میرے گھر کی کہانی ہے جو سنا رہا ہوں، جو بتا رہا ہوں۔ تھریشر لگی ہے، گندم کی کٹائی ہوئی ہے، سارے پریشان بیٹھے ہیں۔ اللہ کے نبی نے، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اللہ کے عذاب کی علامتیں کیا ہیں؟ اللہ کے عذاب کی علامتیں کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہ کے عذاب کی علامتوں میں سے علامت یہ ہے اللہ تم پہ برے حکمران مسلط کرے گا، اللہ تم پہ برے حکمران مسلط فرمائے گا۔ اور دوسری علامت یہ ہے جب فصلیں کاٹنے کا موسم ہوگا اللہ بارشیں برسائے گا، جب بیجنے کا موسم ہوگا، بونے کا موسم ہوگا اللہ بارشیں روک دے گا۔ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ ایسے ہی ہے، علامتیں نظر آ رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث فرمایا کہ اللہ کے عذابوں میں سے عذاب ہوگا عام کھانے پینے کی چیزیں مہنگی ہو جائیں گی، عام کھانے پینے کی چیزیں۔ غریب اپنے تندور سے روٹی نکالتا تھا، پیاز پہ مکہ مار کے اس روٹی کے ساتھ پیاز کے ساتھ روٹی کھا لیا کرتا تھا۔ اب 300 کلو والا پیاز غریب کیسے خریدے؟ جسے سب سے سستا سمجھا جاتا تھا وہ سب سے مہنگا ہوا نہیں؟ عذاب ہے کہ نہیں؟ بارشیں برس رہی ہیں، اب ان سے کہہ دو عشر نکالنا ہے آپ نے 10% کیونکہ یہ آپ پاشی کا علاقہ نہیں ہے، یہ تو بارشوں پہ فصل ہوئی ہے، جو اللہ نے تمہیں دیا اسی میں سے دے دیں۔ یقین مانے موت پڑتی ہے، موت۔ کہہ دیں گے آپ کی 10 من گندم ہوئی ہے، 1 من اللہ اور اس کے رسول کا ہے، تمہارا نہیں ہے، نکال دو گھر سے۔ کہتے ہیں نہیں یہ نہیں ہوگا، 1 من 100 من ہوئی ہے، 10 من نکال دو، موت پڑے گی، پریشانی لائق ہو جاتی ہے۔ اور یہ 10 من نہیں پھر 20 نکلے گا، ایسے نکلے گا کہ پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یاد رکھو، یاد، اللہ کی طاقت بہت ہی بڑی۔